هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. وَلِلْإِسْتِعْطَافِ اور با کبھی کبھی استعطاف یعنی مہربانی طلب کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے. نحو ارحم بزید جیسے کہ ارحم بزید زید پر رحم کیجیے. یہ با کا 8واں معنی ہے. اور یہ استعطاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے باب استفعال سے ہے. اس کا مادہ ہوگا عین طا فا اسی سے حروف عطف آتا ہے. تو باب استفعال میں چونکہ طلب کے معنی ہوتے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا استعطاف مطلب مہربانی طلب کرنا کسی سے رحم طلب کرنا. تو با یہ کبھی کبھی اسم پر داخل کیا جاتا ہے اور متکلم با کو اسم پر داخل کر کے اسم مدخول کے لیے مخاطب سے مہربانی طلب کرتا ہے. جیسے یہاں زید یہ ہے اسم مدخول با کا مدخول ہے. اس کے لیے متکلم با کے مدخول کے لیے مہربانی یعنی رحم کی طلب مانگ رہا ہے. رحم مانگ رہا ہے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ با کے مدخول کے لیے مانگ رہا ہے. یہ با کا 8واں معنی ہے. ترکیب اسی طرح ہوگی وقد تکون للاستعطاف اس کی ترکیب گزر چکی ہے اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوا. اور نحو یا اس سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے. نحو مضاف ارحم یہ فعل امر ہے امر حاضر ہے اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل بزید جار مجرور متعلق جار مجرور سے مل کے متعلق ہوگا فعل امر ارحم کے. فعل امر اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بنے گا مثال مبتدا محذوف کا. مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. وَلِلظَّرْفِيَّةِ اور کبھی کبھی بعض ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے. نحو زید بالبلد جیسے زید شہر میں ہے. یہ با کا 9واں معنی ہے ظرفیت. اور ظرفیت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ظرف 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان. تو ظرفیت یہ 2 قسم کی ہوتی ہے ایک زمانی اور ایک مکانی. ظرفیت زمانی کا مطلب کیا یعنی کسی چیز کا کسی وقت میں ہونا. اور ظرفیت مکانی کا مطلب کیا ہے یعنی کسی چیز کا کسی جگہ اور مکان میں ہونا. تو با یہ کبھی ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے ظرفیت کو بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے مثال لیا انہوں نے کہ زید بالولد. دیکھیے ظرفیت کے لیے عام طور پر لفظ فی آتا ہے لیکن با بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. تو زید بالولد جو با کا جو مدخول ولد ہے یہ مظروف ہے. ٹھیک ہے. ترکیب اسی طرح کریں گے وللظرفیۃ وقد تکون للظرفیۃ. اس کے بعد ہے نحو زید بالولد. نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے. اور زید بالبلد زید مبتدا بالبلد جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا. قائم کے متعلق مان لیں. خبر مبتدا سے مل کر نحو کا مضاف الیہ ہوگا اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا کی خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہے. اس کے بعد ہے وَلِزِّيَادَةِ نحو قوله تعالی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور با کبھی کبھی زائد ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تم اپنے ہاتھوں یعنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ با کا آخری معنی ہے. اور با یہ کبھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے یعنی اس زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے مقصد یعنی زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ اگر اس کو لفظوں سے حذف کر دیں تو معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ معنی کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے اور لفظوں میں اس کے مخصوص فائدے ہوتے ہیں. تو لفظاً جو ہے
اس کا فائدہ ہوتا ہے، مگر اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو معنی کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا۔ لفظاً کیا فائدہ ہوتے ہیں؟ یہ علم بلاغت سے متعلق ہے۔ جب علم بلاغت پڑھیں گے تو اس کے اندر مختصر المعانی وغیرہ کے اندر پڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے حروف کو زیادہ کر کے، حروف کا اضافہ کر کے کلام کے اندر خوبصورتی اور بلاغت پیدا کی جاتی ہے۔ ترکیب اسی طرح ہوگی ولی زیادتی، اس سے پہلے وقت تکون لی زیادتی پوری تقدیری بات ہوگی۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوله تعالیٰ، اس کی ترکیب اسی طرح کر لیجیے۔ قولی تعالیٰ یہ جو ہے بن جائے گا ذوالحال، حال بن کر قول ہو جائے گا، اور ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کے اندر واو استنافیہ غیر عاملہ ہے، تلقوا فعل و فاعل، اور با یہ حرف جر ہے، ایدی مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے متعلق ہوگا لا تلقوا کے، الا یہ حرف جار ہے، اور التہلکتی یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہوگا ولا تلقوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ ہو کر یہ قول کا، قول تعالیٰ جو یہاں قول ہوا تھا اس کا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر نہ ہوگا مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف، مثالہ کی، مثالہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔